ہری ہواؤں نے جس کی شمع یقی کی لو اور بڑھا دی، جس کے ضرب کلیمی نے مغربی افکار کے نوزائیدہ شیرہ بت پاش پاش کیے، جس نے نوجوانوں کو بال جبریل لگا کر فلک پیمائی پر آمادہ کیا، جس کی باغ درد کاروان خفتہ کو ذوق حافلہ پائی دیا، جس کی نوا پیری نے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا کیا۔ اگر آپ کو کسی شخصیت میں یہ سب باتیں ملیں اور پھر ان سب کے پیچھے عشق رسول کی پاکیزہ قوت کار فرما نظر آئے تو سمجھ لیجیے کہ اسی شخصیت کا نام اقبال ہے۔ اقبال کی شخصیت میں عشق رسول اسی طرح سمایا ہوا ہے کہ شاخ گل میں جس طرح باد سحرگاہی کا نام۔ اقبال کے بعض نظریات اور ان کے بعض الفاظ سے اختلاف کرنے کی نہ صرف ایک گنجائش ہے بلکہ اختلاف کیا جانا چاہیے، لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ عشق رسول اقبال کی زندگی کا سرمایہ رہا۔ ان کا عشق اتنا مضبوط تھا کہ ان کی عقل نے عشق کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ان کی نظر میں عشق تمام مصطفیٰ اور عقل تمام بلہب ہے۔ کہتے ہیں تازہ میرے ضمیر میں مار گئے کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بلہب۔ اقبال کی شاعری کی روح فلسفہ عشق ہے۔ اگر عشق نہ ہو تو ان کے نزدیک شر و دین متحدہ تصورات ہے۔ اقبال کے فلسفہ خودی کا فروغ بھی عشق ہی سے ہے۔ وہ کہتے ہیں محروم ہو مشتری چند نفس کا فروغ، عشق سے ہے داغدار تیری خودی کا فروغ۔ اقبال کا فلسفہ عشق وہ کہ اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتا ہے، مگر اقبال کی نگاہ عشق میں ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اول و آخر ہے۔ وہی قرآن وہی فرقان ہے اور وہی یاسین وہی طٰہٰ ہے۔ کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اقبال نے الگ سے باضابطہ روایتی انداز کی نعت نگاری تو نہیں کی، لیکن اقبال کی شاعری کو اگر جسم تصور کر لیا جائے تو عشق رسول اس کی روح ہے۔ شکوہ اور جواب شکوہ کو ہی لے لیجیے، یہ دونوں نظمیں عشق رسول کے پاکیزہ جذبات سے معمور ہیں، اور یہ جذبات جواب شکوہ کے آخری بندوں میں چھلک پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تو لقمایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمے موج سے ہنگامے طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اس کے بعد اور بھی اشعار ہیں جواب شکوہ کے، میں ان کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اقبال کا یہ ماننا ہے کہ زوال سے دو چار مسلم قوم کو انقلاب و ارتقاء سے آشنا کرنے کے لیے روح محمد کا وجود اور عشق محمد کی نمود ناگزیر ہے۔ اسی لیے تو ابلیس کی مجلس شورا میں یہ تجویز رکھی گئی کہ وہ کوفہ کا کشف موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے عجمی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تربیت و شرف صحبت نے سنگریزے کو ہیرا بنا کر چمکایا اور غبار راہ کو فروغ وادی سینہ بخشا۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ میں بیچ میں چھوڑتے ہوئے آخری پیراگراف پر آتا ہوں۔ اقبال جسمانی طور پر وہ حجاز نہیں جا سکے، لیکن ان کے دل کا آشیانہ حجاز ہی رہا، اور حجاز جانے اور روضہ رسول پر حاضری دینے کی خواہش برابر ان کے دل میں رہی۔ کبھی وہ کہتے یہ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا، بچا کے دامن بتوں سے اپنا غبار راہ حجاز ہو جا، اور کبھی کہتے ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اقبال اڑا کے مجھ کو غبارے رہے حجاز کرے۔ اقبال نے پوری زندگی عشق رسول میں گزاری، ذات رسول کو میرے کارواں اور نام رسول کو راحت جاں بنایا، اور فخر محبت کے ساتھ یہ دہراتے رہے کہ سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ اور آخر وقت میں اقبال کے دل میں یہ تمنا آگرائیاں لیتی رہی کہ مدینہ الرسول ان کا مدفن ہو جائے، اور اسی تمنا میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اوروں کو دے حضور یہ پیغام زندگی، میں موت ڈھونڈتا ہوں غبار حجاز میں۔